नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त है और पाकिस्तान के 69वें यौम आज़ादी की आमद है। लेकिन इस मौके पे पाकिस्तानी सियासत में बड़े मिले जुले जज्बात, बड़े मुख्तलिफ, बड़े मतज़ाद और मिले जुले जज्बात का इजहार किया जा रहा है। जो चीज़ पॉजिटिव है, मुस्बत है कि कोयटा में होने वाले दहशत गर्दी के खौफनाक बहीमाना हमले के बावजूद इस अज़म का इजहार किया जा रहा है, जैसा कि कल मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में अपनी रैली में किया और अब तहरीक इंसाफ की जो एहतसाब रैली है उसमें किया जा रहा है कि हम कोयटा में होने वाली दहशत गर्दी के बावजूद सड़कों पर निकलने से खौफज़दा नहीं है। इतना बड़ा सानिया हुआ कोयटा का, लोग समझते थे लोग घर बैठ जाएंगे, पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाएंगे, और यहाँ की जमात ने, हमारी साहब का जमात ने ऐलान कर दिया, उनके लीडर ने, उनके लोगों ने कि झंडा नहीं उठाएंगे। देख लो आंखें खोलकर, लाखों लोग अपने झंडे को, पाकिस्तान के झंडे को लेकर इस रोड के ऊपर खड़े हैं और पाकिस्तान का जश्न मना रहे हैं। कि हमारे मुल्क में जो करप्शन का निज़ाम है वो बहुत बढ़ गया है, इस नासुर को ख़त्म करने के लिए हमारी रैली करेगी। हमें कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह खान के साथ तो हम जहाँ भी जाएंगे हम तैयार हैं। और ये मसला सिर्फ जो इमरान खान का नहीं है, ये 18 करोड़ 20 करोड़ अवाम की लूटी दौलत का मसला है। हम अपना हक लेने के लिए आए हैं, हम खान साहब के साथ हैं, हम जो खान साहब बोलेंगे हम उसी के साथ हैं। लेकिन नाज़रीन, बावजूद इस अज़म के जो मुस्बत है कि हम खौफज़दा नहीं हैं, कोयटा की दहशत गर्दी के बावजूद हम सड़कों पर निकलने से खौफज़दा नहीं हैं, इसके बावजूद हमें पाकिस्तानी सियासत 69वें यौम आज़ादी में हमें उसमें इत्तेहाद और यगानगत किसी कैफियत जो है जो तारीख़ी तौर पर होती थी वो नहीं नज़र आ रही। हमें पाकिस्तानी सियासत डिवाइडेड नज़र आती है। हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत में एक डिफाइंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक बगावत और रिबेलियन की सी फीलिंग है। ऐसा लगता है कि जो यौम आज़ादी में जश्न से ज़्यादा हमें एक एहतजाज और एक तहरीक की सी फीलिंग, एक हकूक़ की तहरीक की सी जो फीलिंग है उसका एहसास हो रहा है। पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है, हम फैसला कर बैठे हैं कि हमने अब चुप करके बैठ के तमाशा नहीं देखना कि हमारा मुल्क लूटा जाए, और इंसाफ के इदारे चुप करके मुजरिम की हिफाजत करें। ये पाकिस्तानी कौम नहीं बर्दाश्त करेगी। कि हम पुरअमन लोग हैं, हम थानों पे हमले करके मुल्ज़म छुड़ाने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी एफिडेंट केस में मतलूब नहीं है, 2-2 टन के हमारे पर इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन हमारे दरवाजे पे आके जलसा करना इंतज़ामिया की शय पे, इसके बावजूद भी हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। हम साबित करेंगे। आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, हम इसकी खुशी भी मना रहे हैं। अवाम को हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में असल आज़ादी उस दिन आएगी जिस दिन पाकिस्तान करप्शन से आज़ाद होगा। नाज़रीन, जहाँ पाकिस्तानी सियासत में हमें एक एहतजाज का, एक सियासी और माशी हकूक़ के एहतजाज का, एक मायूसी का, एक स्ट्रगल का एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है 69वें यौम आज़ादी में, वहाँ हमें इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बढ़ के तशवीशनाक पहलू भी हमारे सामने आ रहे हैं। बलोचिस्तान में, कोयटा में जो दहशत गर्दी का खौफनाक इंतहाई बहीमाना हमला हुआ, उसके ऊपर शुरू से ही हमें नज़र आ रहा था कि हिंदुस्तान का फुटप्रिंट, हिंदुस्तान का सिग्नेचर, हिंदुस्तान का हाथ जो है वो बड़ा वाज़ेह था। और उसकी वजह यह है कि मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता 1-1.5 माह से जो सूरत हाल थी, वहाँ हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक नीड थी, उनकी ज़रूरत थी कि कश्मीर से तवज्जो हटा के दुनिया के सामने बलोचिस्तान की कशमकश, बलोचिस्तान के जो मसाइल हैं उसको हेडलाइन में कन्वर्ट किया जाए, एक नैरेटिव शेप किया जाए। ये बात तो बड़ी वाज़ेह थी। लेकिन अब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने एक दिन पहले एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में इंटरफेरेंस बंद न की, मुदाखलत बंद न की, तो हम भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान के जो मज़ालिम और एट्रॉसिटीज़ हैं बलूचिस्तान में, उसे हम दुनिया के सामने ले आएंगे। एक तरफ तो भारतीय वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं, जिससे बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि भारत क्या करना चाह रहा है, भारत की स्ट्रेटेजिक नीड्स क्या थी। दूसरी तरफ जो परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि खुद पाकिस्तान के जो अहम सियासतदान हैं, जैसे जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, जो मौलाना शेरानी हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनकी हुकूमतों में शामिल हैं। मौलाना शेरानी जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में बैठ के हर वक्त तफरका मचाते हैं, वो हिंदुस्तान नवाज स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। और फिर उस पर ज़्यादा हम ताजुब ये देखते हैं कि जब चौधरी निसार जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, वो एक हमें असूली मौक़िफ़ लेते हुए नज़र आते हैं। सवाल ये है कि चौधरी निसार अपने ज़मीर की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं या चौधरी निसार नवाज हुकूमत की पॉलिसी को वाज़ेह कर रहे हैं। कभी बात होती है कि गैर मुल्की नेक्सस तो हमारे अपनों को आग लग जाती है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में
खड़ा होकर रॉ की मुखालफत तो करें, अगर कोई मिसाल है तो करें, अगर आप पास है तो बोलें। और ये तकरीर हुई कि इंटेलिजेंस कहाँ थी, कुछ ऐसे लोग छुपे हुए हैं, सामने नहीं आते, मगर उनको इंडिया के मफादात से ज़्यादा हमदर्दी है। नाज़रीन, अब सूरत हाल का जो दिलचस्प पहलू है, हैरान कुन पहलू है, परेशान कुन पहलू है, वो ये कि वो वाहिद शख्स जो है, वो दलेर शख्स जो है, चौधरी निसार, जो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, जो इस इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में वाहिद आदमी है जो हमें पाकिस्तान के मफादात में, रियासत के मफादात में असूली मौक़िफ़, एक दलेर असूली मौक़िफ़ इख्तियार करता नज़र आता है, जो एक तरफ तो महमूद खान अचकज़ई और मौलाना शेरानी के साथ नबरो आज़मा है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ भी उनकी एक वॉर वर्ड चल रही है। और यहाँ पर ये इस खदशे का इजहार करना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा से ये शक रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप में पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज शरीफ साहब की कोई जेन्युइन अपोजिशन नहीं है, बल्कि जब वो अपोजिशन करती है, शोर गुगा मचाती है, उसका एक रेटरिक होता है, तो वो सारा का सारा एक टैसिट किस्म का अलायंस होता है। मकसद ये होता है कि नवाज शरीफ साहब की मदद की जाए। तो अब ये जो वॉर वर्ड है जिसमें चौधरी निसार को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी मैं झलकियाँ आपको दिखाने लगा हूँ, सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक चिता सेट की जा रही है, एक स्टेज सेट किया जा रहा है कि PMLN के अंदर, जहाँ चौधरी निसार का अपना एक मजबूत धड़ा है, चौधरी निसार को टारगेट करने के लिए PMLN को एम्यूनेशन दिया जा रहा है। क्या हो रहा है? जो इंटीरियर मिनिस्टर का रवैया है, क्या इसके पीछे नवाज शरीफ नहीं है? लीडर्स की ऑपोजिशन गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, वो मेरे खिलाफ हैं। मियाँ साहब के आस्तीनों में सांप है जो डस रहे हैं, और मियाँ साहब को उसका एहसास नहीं हो रहा। मैंने आज तक ये कभी नहीं कहा कि यार कोई मीटर रीडर था, वो इस मकाम तक किस तरह पहुंचा यार, कोई मुझे बता दो। वो तो नाकाम तरीन इंटीरियर मिनिस्टर है, मगर मैं उस जैसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता। चौधरी निसार, चौधरी निसार, चौधरी निसार, चौधरी निसार आप कर रहे हो। चौधरी निसार अली खान की हिकमत अमली देख कर कहता हूँ कि उनके मकासद कुछ और हैं, हुकूमत के मकासद कुछ और। एक बहुत जिम्मेदार आदमी आए और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है। तो किसके पास आए, मैं फिलहाल नहीं कर पा रहा, सीनियर लोगों के पास आए। उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। अयान, क्या नाम है उस खातून का? अयान अली। अयान अली या कोई डॉक्टर आसिम के सिलसिले में रब्ता किया, मैंने समझता पीपल्स पार्टी तो सूलियों पे चढ़ी है। वो बेवकूफ़ ही होगा जो निसार अली के पास जाके पीपल्स पार्टी की जानिब से ये सिफारिश करेगा। वो नाम तो बताए। इस कौम को ये भी बता दें कि क्या ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का। एक खास अकाउंट से एयर टिकट बिलावल भुट्टो के भी उसी अकाउंट से जाते हैं और अयान अली के भी उसी अकाउंट से जाते हैं। इसके पीछे क्या माजरा है कि बिलावल भुट्टो की टिकट कहाँ से निकलती है? वो अयान अली पता नहीं कौन खातून है, इस किस्म की उनकी टिकट है, तो उनकी तवज्जो उधर है। ये हुकूमत नाकाम है, ये हुकूमत करप्ट है। ये शरीफ बरादरान ने दुकानें खोली हुई हैं, कमीशन ले रहे हैं। ज़हनी बीमार लोगों पे आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करते? सो नाज़रीन, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा कि खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि वो क्या नाम है उस लड़की का, कौन वो लड़की अयान अली? अयान, क्या नाम है उस खातून का? अयान अली। अयान, क्या नाम है उस खातून का? अयान अली। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप में पीपल्स पार्टी जो है वो कोई हरीफ नहीं है, वो कोई मुखालिफ जेन्युइन अपोजिशन नहीं है वो नवाज शरीफ साहब की, वो तो एक टैसिट अलायंस में है। और जब वो मुखालफत भी करती है तो मकसद ये होता है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ जो है वो दिलवाई जाए। तो इस मौके पर चौधरी निसार जो एक वाहिद शख्स है पाकिस्तानी सियासत का जो मुख्तलिफ पोजीशन लेता हुआ नजर आता है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के जो ताबड़तोड़ हमले हैं, इनकी क्या वजूहात हैं, इसका गोल क्या है। और अब से चंद घंटे पहले, 2 घंटे पहले खुर्शीद शाह साहब ने एक नया शोशा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी तो एक लीडर जो था, बड़ा और इशारा जो है वो क्लियरली चौधरी निसार की तरफ है कि वो आके एतजाज़ चौधरी एतजाज़ साहब से मिला करता था, बैरिस्टर साहब से, और उनको सुलह मशवरे जो है वो दिया करता था। तो मकसद क्या है सारी चीज़ का, इस पर बहुत ही एक गहरा इसका हम जायज़ा लेते हैं ब्रेक के बाद, एक बहुत ही संजीदा, मतीन और एक सुलझे हुए एनालिस्ट के साथ, तज्जियाकार के साथ, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसा कि आपने सुना वक्फे से पहले, मैंने पाकिस्तान की जो सियासत की जो हालात हैं
69वें योम आज़ादी के मौके पे जो कल है वो क्या हालात है पाकिस्तानी सियासत के, क्या कैफियत है, जहाँ पर योम आज़ादी जो है वो जश्न से ज़्यादा एक एहतजाज की मूवमेंट की उसने शक्ल अख्तियार कर ली, और कैसे हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत जो है, हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसका एक असर रसूख पाकिस्तानी सियासत पे हमें नज़र आ रहा है कोयटा की दहशत गर्दी के वाक़े के बाद। तो ये सारी चीज़ कहाँ को जा रही है, इस पर बात करने के लिए रोज़नामा दुनिया के एडिटर जनाब इरशाद आरिफ साहब मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम टू यू। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। इरशाद आरिफ साहब, 14 अगस्त पाकिस्तान के 69वें योम आज़ादी में ऐसा लगता है कि जश्न से ज़्यादा एक डे ऑफ प्रोटेस्ट है, कि एहतजाज की मूवमेंट है पाकिस्तान में सियासी हकूक़ के लिए, माशी हकूक़ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। क्या वजह है इसकी? देखिए डॉक्टर साहब, एक वजह तो बड़ी वाज़ेह है। 11 अगस्त की जो मशहूर ज़माना तकरीर है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने फरमाया ये था, एक फ़िक्रा है जिस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, लेकिन उस तकरीर का जो क्रक्स है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर जो करप्शन होगी वो बहुत बड़ा जहर होगा, इस मुल्क की बुनियादें हिला देगा। अकरबा परवरी की उन्होंने मुखालफत की थी और उन्होंने कहा था कि बद इंतज़ामी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ करप्शन मौजूद है, बद इंतज़ामी मौजूद है, अकरबा परवरी है, तो ये हो ही नहीं सकता कि लोग घरों में बैठे आराम से इस बात को बर्दाश्त कर रहे होंगे। एहतजाज होगा और इसको मुस्बत एहतजाज कहा जाएगा। इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है, आपका इशारा जिस तरफ है, इमरान खान साहब सड़क पे निकले हुए हैं, ताहिल काजी साहब निकलना चाहते हैं, वो इसी हवाले से ही है। अगर माजी को छोड़ दें, लंबी तारीख को छोड़ दें, 2014 में 2 चीज़ें थीं। एक ये कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनाई थी हुकूमत ने और ये कहा था कि हम इस्लाहात करेंगे। अगर उसका कोई नतीजा बरामद हो चुका होता, इस्लाहात हो चुकी होती, तो इमरान खान को ये कम अज़ कम यकीन होता कि अगले इलेक्शन शफाफ होंगे, अगले इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। इसी तरह ताहिल काजी साहब को अगर इंसाफ मिल गया होता तो उनको दोबारा सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो आने की कोशिश करते तो लोग रिजेक्ट कर देते। तो ये एक वजह जो मुझे नज़र आती है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी वजह अवाम के अंदर जो अनरेस्ट है और इदारों के दरमियान भी एक हमें महाज़ाराई की कैफियत नज़र आती है, वो ये है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब पाकिस्तान की बका और इस्तेहकाम का बुनियादी स्तून है। इसकी कामयाबी पर हमारे मुस्तकबिल का इन्हिसार है, हमारी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का इन्हिसार है। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, नेशनल एक्शन प्लान, कराची का ऑपरेशन, कहीं ना कहीं जानबूझकर उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। उसमें नाअहली का एक उन्सर भी है, उसके अंदर तरजीहात का मामला भी है, लेकिन कहीं ना कहीं महसूस होता है कि सियासत प्रिवेल कर रही है और रियासत को पीछे धकेला जा रहा है या रियासत के मफादात से रूगर्दानी की जा रही है। तो वो भी एक वजह बन रही है जिससे जो मुखालिफ सियासतदान है, अपोजिशन है, वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जस्टिफाइड है इस वक्त अगर कहीं एहतजाज हो रहा है या साहब, ये तो एक चले बैकग्राउंड हो गया। इरशाद साहब, ये तो एक बैकग्राउंड हो गया कि इस वक्त पाकिस्तान में एक एहतजाजी सियासत हमें नज़र आ रही है 69वें योम आज़ादी पे। लेकिन ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको समझा जाता है, तज्ज़ियाकार समझते हैं कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। उनकी हुकूमत का ज़ाहिर 60% पंजाब है, वफाक उनके पास है, इंतज़ामी ढांचे पे बहुत ही फर्म उनका कंट्रोल है, पाकिस्तान की सियासत पे, मईशत पे, कमर्शियल सर्कल पे, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, और फ़ौज के साथ भी गालिबन उनके इख्तलाफात ऐसे नहीं हैं जिनको बहुत बढ़ाया जाता है। फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद तो अब ये आम तासुर है कि ये हुकूमत जो है पता नहीं 5-10 साल बैठेगी। तो इस दरअसल में जो इमरान खान साहब जो एक मूवमेंट बार बार चलाने की कोशिश करते हैं और जो ताहिल काजी साहब लाहौर में एक प्रोटेस्ट इंसाफ मांग रहे हैं, क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा पाकिस्तानी सियासत पे? क्या नवाज शरीफ साहब के लिए कोई परेशानी का ये लम्हा है? डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ ये बताती है, सियासी तारीख़, सियासी डायनामिक्स ये हैं कि जब किसी हुक्मरान को कोई ख़तरा महसूस ना हो रहा हो और हुक्मरान के बारे में तस्वुर और तासुर बन जाए कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो उसी वक्त वो कमज़ोर होता है, हो रहा होता है, और यही उसकी कमज़ोरी बन जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की मजबूती का तासुर इस वजह से नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। अगरचे आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमत से उनकी हुकूमत बेहतर है, मामलात उससे बेहतर हुए हैं, लेकिन कोई आइडियल हुकूमत नहीं है। उनकी मजबूती सियासी जो है, उनके इस्तेहकाम की वजह यह है
کہ اس کی اپوزیشن جو تھی وہ تقسیم تھی اور اپوزیشن جو تھی کمزور تھی، حصوں میں بکھروں میں بٹی ہوئی تھی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ جماعتیں جو 2014 میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں وہ اب دوسری سائیڈ پہ ہیں، ان سے الگ ہو رہی ہیں اور اپوزیشن متحد ہو رہی ہے. اگر متحد نہیں بھی اشارہ ہوئی تو آپ کا کس طرف ہے؟ اشارہ آپ کا کیا پیپلز پارٹی کی طرف ہے؟ جی، پیپلز پارٹی اس وقت اگرچہ کھلم کھلا عمران خان کے ساتھ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پر آ رہی ہو، لیکن کل کی پریس کانفرنس جو نثار علی خان صاحب نے کی ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے اپنے طور پر یہ پریس کانفرنس کی ہے. اگر وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی، مسلم لیگ حکومت کی کیبنٹ کے اندر انتشار ہے، وہ تقسیم ہو چکی ہے. اگر وہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، حالات خراب ہو چکے ہیں. دونوں صورتوں میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ تنہائی کے سفر پر چل رہی ہے اور اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے. لیکن ارشاد عارف صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا، اس کے ساتھ ایک براڈر پکچر بھی دیکھیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ذاتی طور پر کبھی پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی کرٹیکل پوزیشن اختیار نہیں کی ہے، نہ ہی ان کے باقی جو کلوز رہنما ہیں انہوں نے کی ہے. اور نثار صاحب جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جو اصولی موقف لیتے ہیں، جرأت مندانہ موقف لیتے ہیں ہندوستان کے بارے میں. دیکھیں جیسے جب راج ناتھ سنگھ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اس وقت انہوں نے جو موقف اختیار کیا، محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان اور مولانا شیرانی نے بلوچستان کی دہشت گردی جو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ہندوستان کا اس پہ ہاتھ ہے، اس کا الزام انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ لگانے کی کوشش کی. تو پورے سیاسی بساط میں صرف اور صرف چودھری نثار ہیں جنہوں نے ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چودھری نثار اکیلے ہیں اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے؟ میاں صاحب، میں نے ڈاکٹر صاحب یہی بات کی ہے کہ میاں صاحب اگر تو یہ نثار علی خان صاحب اکیلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر انتشار ہے. اور اس کا ایک ثبوت اور بھی ہے. میاں صاحب اس دفعہ جب پارلیمنٹ میں آئے ہیں تو وہاں ارکان کی تعداد وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے بیشتر ارکان ایوان سے باہر تھے اور مسلسل کورم ٹوٹ رہا ہے. مسلسل حکومت کے ارکان کے اندر بے چینی صاف نظر آ رہی ہے. کسی نہ کسی حلقے کو تو ریپرزینٹ جو ہے نثار علی خان بھی کر رہے ہیں. وہ بھی مسلم لیگی ہی ہوں گے جو ان کی پشت پر ہوں گے، جس کی وجہ سے اگر واقعتاً میں یہ مان لوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا موقف یہ نہیں ہے، انہوں نے آج خود یہ کیا ہے، تو پھر ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی قوت ہے اور وہ مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی میں سے ہی کچھ لوگوں کے. لیکن عام طور پر میاں صاحب کا جو سٹائل ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کھلاڑی میدان میں اتارتے ہیں. ایک کھلاڑی ایک کے حق میں بول رہا ہوتا ہے، دوسرا خلاف بول رہا ہوتا ہے، تاکہ وقت آنے پر وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ حق میں جو کھلاڑی بول رہا ہے وہ میری زبان بول رہا ہے، یا جو خلاف بول رہا ہے وہ میری زبان بول رہا ہے. تو یہ ایک ان کا سٹائل ہے سیاست کرنے کا. لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، یعنی کل کے روز جبکہ آج عمران خان کی ریلی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو ایک تھوڑا بہت ہی صحیح، چلو بہت بڑا نہ سی چیلنج درپیش ہے سیاسی، اس وقت تک عمران خان جناب نثار علی خان صاحب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت کو، قائد حزب اختلاف کو باقاعدہ الزام لگاتے ہیں ان پر، ان کے خلاف تقریر کرتے ہیں اور میاں صاحب اس پر نہیں بولتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی نہ کوئی اور کھچڑی بھی پک رہی ہے اور میاں صاحب کے لیے آسان نہیں ہے اس صورتحال سے نکلنا کہ وہ نثار علی خان کے خلاف کھڑے ہوں، اپوزیشن کا ساتھ دیں، یا نثار علی خان کو بالکل تاج دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ اپنا موقف اختیار کیا ہے، میرا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. آج میاں نواز شریف اس پوزیشن میں نظر نہیں آتے. اچھا چلیں اور آگے چلتے ہیں. ایک اور بڑا جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی 69ویں یوم آزادی میں پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیں ہندوستان کے وزیر اعظم کا، ہندوستان کی جو حکومت ہے، ہندوستان کی جو ریاست ہے، اس کا اثر و رخ نظر آتا ہے. آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو دیکھ لیجئے، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، مولانا شیرانی کو دیکھ لیں، خود نواز شریف صاحب کی جو خاموشی ہے کل بھاشن پہ، یاداو کی گرفتاری کے بعد اس کے اوپر اس کو انٹرنیشنلائز نہ کرنا، وزیر اعظم کی اس پہ پوزیشن نہ لینا، پھر کوئٹہ کی جو دہشت گردی ہے، اس کے بعد پاکستان میں بالکل ایک ڈیوائیڈڈ پالیٹکس ہمیں نظر آتی ہے. تو پھر پاکستان کے میڈیا میں
انگریزی اخبارات کے اندر، میگزین میں، جریدوں میں، سول سوسائٹی میں بھی پاکستان کے ٹیلی ویژن اینکر جو ہیں وہ بھارت کے فیور میں اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں کشمیر کے ایشو پہ. تو یہ سب آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ پاکستانی پالیٹکس جو ہے فار اینڈ اگینسٹ انڈیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے؟ اس طرح ڈویژن تو نہیں ہے، اس حد تک تو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اور بھارت دو ایسے ملک ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر، پاکستان کے میڈیا میں اور پاکستان کی سیاست میں بھاری انویسٹمنٹ کی ہے، ہمیشہ کی ہے. اگر آپ جمعہ خان صوفی کی کتاب فریب ناتمام پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ پشتون قوم پرست جو ہیں یہ بھارت سے افغانستان کے ذریعے کیا کچھ مراد ہمیشہ حاصل کرتے رہے ہیں. یہ موجودہ کی میں بات نہیں کر رہا، ان کے بزرگ بھی. تو ایک اثر و رسوخ رہا ہے ایک حلقے میں. اور یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ وہ ہیں جمعیت علماء اسلام کا وہ گروپ ہے جو کانگریس کے ساتھ تھا، جو تقسیم کا مخالف تھا، اور دوسری جو قوم پرست ہیں وہ بھی انہی میں سے ہیں. تو پاکستان کو ان لوگوں نے اس طرح سے قبول نہیں کیا جس طرح میں اور آپ قبول کرتے ہیں. اپنا وطن وہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنی شرائط پر اپنا وطن سمجھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی شرائط پر وہ اس کو وطن نہیں سمجھتے. اسی لیے محمود خان اچکزئی صاحب جو جس وقت چاہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ ڈیورن لینڈ کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں، کبھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب یعنی آپ اندازہ کیجئے کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوتا ہے، وہاں پشتون، بلوچ، وکلا، عام شہری نشانہ بنتے ہیں، اتنی بڑی کیجویلٹیز ہوتی ہیں، اور ان کو غصہ اس بات پر ہے. انڈیا پر غصہ نہیں ہے، اس بات پر ہے کہ انڈیا کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، را کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. بھائی یہ موقع ہے را کی حمایت کرنے کا، یا را کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں ان کو متون کرنے کا، اور اپنی ایجنسیوں کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے، فوج کے خلاف بھی تنقید ہو سکتی ہے، لیکن پاکستانی عوام کے نقطہ نظر سے، پاکستان کے مفاد کے نقطہ نظر سے. امریکہ کی زبان میں یا بھارت کی زبان میں تنقید نہیں ہو سکتی. محمود خان اچکزئی جو ہیں اور مولانا شیرانی جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کے حلیف ہیں، وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو جو کچھ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں. اس موقع پہ یہ کیسے ہے کہ نواز شریف صاحب کا وزیر داخلہ ایک اور پوزیشن اختیار کر رہا ہے اور محمود خان اچکزئی ایک اور پوزیشن اختیار کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی کی عمومی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہی کچھ بولتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے کے ساتھ ان کا کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یا نواز شریف صاحب سننا چاہتے ہیں، یا ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کو یہ بات سوٹ کرتی ہے. لیکن اس مرحلے پر میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اور اس مرحلے پر ان کا خاموش رہنا اور نثار علی خان کا بولنا جو ہے یہ بھی ایک پارٹی کے اندر، جو میں بات پہلے کہہ چکا ہوں، یا تو یہ ڈویژن ہے یا وہ یہ ہے کہ طے کر چکے ہیں کہ میں تو اس وقت کا انتظار کروں گا جب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہوتی کہ پلڑا کس کا بھاری ہے. لیکن فی الحال نثار علی خان بولتے رہے. بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیاست کا تجزیہ تو ہوا، لیکن جی ایچ کیو اور آئی ایس پی آر جو اپنی ایک وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر چونکہ کام نہیں ہوا، اس میں کمزوریاں رہ گئی ہیں اور ان کمزوریوں کو درست کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیا چیزیں ہیں جس پہ کام نہیں ہو سکا، کیوں نہیں ہو سکا، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. کبھی بات ہوتی ہے کہ غیر ملکی نیکسس تو ہمارے اپنوں کو آگ لگ جاتی ہے. ہندوستان کے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے را کی مخالفت تو کریں، اگر کوئی مثال ہے تو کریں، اگر آپ پاس ہے تو بولیں. اور یہ تقریر ہوئی کہ انٹیلیجنس کہاں تھی. کچھ ایسے لوگ چھپے ہوئے ہیں، سامنے نہیں آتے، مگر ان کو انڈیا کے مفادات سے زیادہ ہمدردی ہے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین پاکستان کے ملٹری چیف اور آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ جس میں یہ کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ کمزوریاں رہی ہیں اور جس کی وجہ سے اب ملٹری ایجنسیز کو الزام دیا جا رہا ہے. وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں وہ کیا چیدہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے کمزوری ہے اور شگاف ہے، اور کیوں نہیں ہو سکا. اور دوسرا اس کے ساتھ ایک نتی سوال یہ ہے کہ نثار صاحب جو ہیں، چودھری نثار جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، وہ تو ایک پوزیشن لے رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت کے جو
اتحادی ہیں جو بہت ہی اسٹرانگ اتحادی ہیں, جنہوں نے ہمیشہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو سپورٹ کیا ہے. نواز شریف صاحب کی زبان ان کو سمجھا جاتا ہے, جیسے کہ محمود خان اچکزئی ہیں, دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہیں, اور ان کے نمائندے مولانا شیرانی ہیں. وہ مسلسل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو الزام دے رہے ہیں. تو یہ جو وار آف ورڈز ہے اس کی حقیقت ہے کیا؟ ان دونوں سوالوں کے ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب. ویری وارم ویلکم ٹو ہم. شاہد لطیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد لطیف صاحب, یہ جو جب ملٹری چیف یہ کہتے ہیں اور باقاعدہ آئی ایس پی آر سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے اور جس کو بہت دہرایا بھی گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, اس کے جو 20-21 نکات تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کیا ایسی چیزیں تھیں جس پہ اگر عمل درآمد ہوتا تو آج ہم دہشت گردوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر سچویشن میں ہوتے؟ پوری نیشنل ایکشن پلان کو پڑھیں تو آپ کو شاید کوئی 2 نکات ایسے نظر آئیں جو کہ ڈائریکٹ آپ کی فوج اور آپ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے ذمے تھے. ایک تو ان کے ذمہ یہ تھا کہ یہ جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. وہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً اس محاذ پر ہم نے کوئی 90% سے بھی زیادہ اب تک کامیابی حاصل کر لی ہے, اور اب وہ علاقہ اس حد تک دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا کہ بار بار یہ بیان آ رہے ہیں آرمی چیف کی طرف سے کہ یہ سول انتظامیہ کا کام ہے آئی ڈی پیز کو ان کے گھروں تک واپس لے کر جائے. اس کے بارے میں شاید فنڈز میں تاخیر ہے, ان کی ری سیٹلمنٹ ابھی تک صحیح طرح سے نہیں ہو پا رہی. جو دوسرا بڑا کام تھا وہ آپ کو معلوم ہے وہ کراچی کا تھا, رینجرز نے کیا, اور وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 80 سے 90% وہاں پہ جو شرح ہے جرائم کی اس میں کمی آئی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, سب سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مسلسل لوگ یہ دہرا رہے ہیں بات کیجیے مدرسہ ریفارم ہو جاتی, لیکن مدرسہ ریفارم سے تو دہشت گردوں کی فوری طور پہ جو کیپیسٹی ہے وہ کم نہیں ہونی تھی. ایسی کیا چیز ہے؟ جیسے نیکٹا ہے, سمجھ آتا ہے کہ ایک نیشنل اگر اینٹی ٹیررزم کوارڈینیشن ایجنسی ہوتی جو تمام انٹیلیجنس کو ایک لیول میں لے آتی ہے, وہ نہیں ہوا, یہ بہت بڑی ناکامی ہے. اس کے علاوہ وہ کیا چیز ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب میں تیسری طرف آ جاتا ہوں. جو میں نے 2 نقطے بیان کیے, جو تیسرا نقطہ ہے وہ ملٹری کورٹس کا تھا. اب بتائیے ملٹری کورٹس نے تو فوراً اپنا کام کرنا تھا نا, اور اس میں کیا شرط لکھی گئی تھی کہ ملٹری کورٹس میں وہ والے مقدمات چلائے جائیں گے جو صوبوں کی طرف سے اور مرکز کی طرف سے آئیں گے. ذرا ہمیں کوئی بتا دے کہ صوبوں اور مرکز کی طرف سے کتنے کیسز ہیں جو ملٹری کورٹس کو دیے گئے. اگر ایسا نہیں تھا تو پھر ملٹری کورٹس کیوں بنائے گئے؟ یہ ہم نے مانا نا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ صحیح طرح سے ایک ایکسپیڈیشیس تیزی سے اپنی کارروائی مکمل نہیں کر پا رہی, جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو چھوٹ مل رہی ہے. تو کیا ہم نے وہ کام کیا؟ ذرا صوبے اور مرکز یہ بتا دے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے بتا دے کہ آج تک انہوں نے کون سے کیسز ہیں جو ملٹری کورٹس کے حوالے کیے. اب تو ملٹری کورٹس کی مدت بھی ختم ہونے جا رہی ہے, تو یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے جو آج تک نہیں. یعنی آپ کی انفارمیشن یہ ہے کہ پروونسز نے اس سارے دورانیے میں جو صوبے ہیں اور وفاق ہے انہوں نے ملٹری یا اسپیشل کورٹس کو جو کیسز بھیجنے تھے وہ بھیجے ہی نہیں ہیں؟ نہیں بھیجے. اگر ایسا ہوتا تو ہماری اور آپ کی علم میں, ہمارے اور آپ کے علم میں ہوتا. وہ نہیں آئے. تو یہ کیا سیاست نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر جان بوجھ کے ان کی پروٹیکشن کی جا رہی ہے. اس کا جواب دیا جائے نا پارلیمنٹ میں. اپوزیشن کھڑی ہو, جواب مانگے. سیاست کے حوالے سے, پارلیمنٹ کے حوالے سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے بہت بڑے اتحادی ہیں. جب بھی نواز شریف صاحب کو ضرورت پڑتی ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. محمود خان اچکزئی بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان باقاعدہ لندن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جاتے ہیں زرداری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے, اور وہ حکومت کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. ان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں. عمران خان سے اور اپوزیشن سے ان کی شدید نفرت ہے, وہ حکومت ہی کا حصہ. لیکن مولانا شیرانی جو ان کے نامزد اسلامی نظریاتی کونسل میں ہیں, وہ باقاعدہ کھلم کھلا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی دہشت گردی ہوئی ہے اس کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے, اور وہ نواز شریف صاحب کے اتحادی ہیں. دوسری طرف محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ بھی بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن چودھری نثار جو ہیں وہ اور بات کر رہے ہیں. یہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ پارلیمنٹ میں جو شخص کھڑا ہو کے پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھائے, وہ پاکستان کے بارے میں اس حد تک نفرت آمیز جو بیانات ہیں وہ کیا دے سکتا ہے؟ یعنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ جی را پہ الزام نہ لگائیں, یعنی را کو آپ ایک طرح سے کلین چٹ دے رہے ہیں. کون نہیں جانتا کہ پاکستان کی دہشت گردی میں را کا کتنا بڑا ہاتھ ہے؟ کیا ہم نے سارے ثبوت وہ اکٹھے کر کے اقوام متحدہ کو نہیں پہنچائے
کہ عرصہ دراز سے ہم اپنا رونا نہیں رو رہے؟ پھر وہ یہ کہے صرف یہی نہیں کہ را کو کلین چٹ دے دیں، سب سے بڑا نقصان پاکستان کی ریاست آنے کی کوشش کرنا اور لوگوں میں نفرت پیدا کرنا، یہ کہہ کر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی پاکستان کے لوگوں کو امن اور سکون مہیا کرنے میں، ان پر الزام آپ لگائیں کہ جی وہ جو ہے ان کی پیرول پہ ہیں دہشت گرد۔ اس سے بڑا نقصان آپ پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو پہنچا سکتے ہیں۔ بٹ شاہد لطیف صاحب، جب کلبھاشن یادو را کا جو ایک سینئر کمانڈر ہے، کلبھاشن یادو مطلب بہت سینئر مڈ رینکنگ آفیسر ہے، جب اس کو ہم نے پکڑ لیا، وہ ہمارے ہاتھ آ بھی گیا، اس کے بارے میں کشافات ہوئے، اس نے ڈیٹیل شیئر بھی کی، تو اس کو بھی تو ہماری حکومت کی، ہماری ریاست جو ہے وہ کھل کے دنیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے نہیں لا سکی۔ وہاں کیا مصلحتیں ہیں؟ دیکھیں حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ بھی دوگلی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ذاتی سیاست کے لیے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی زیادہ ان کے اندر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے اندر انٹینشن ہوتی ہے، ان کی نیت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک ملک کے مفاد کا تعلق ہے، جو ان کی اپنی ذمہ داری تھی، یہ جو کوئٹہ کا انسیڈنٹ ہوا، کیا وہ کوئٹہ گئے؟ کیا ان کو وہاں نظر نہیں آنا چاہیے تھا؟ کیا یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اندر ان کا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ہے؟ کیا نیکٹا بنانے میں ان کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں کام کروائے؟ اور اگر نہیں کروائے تو پھر ان کا بیان ہے، آپ پڑھ لیجئے، میڈیا میں وہ نکال لیجئے بیان، جب انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا عہدہ کہا تھا کہ اگر 1 سال کے اندر میں لوگوں کا اعتماد اور اعتبار نہ حاصل کر سکا تو میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔ تو کیا مجھے یہ بتائیں شاہد صاحب کہ یہ جو اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے کوئٹہ کی، جو سانحہ ہوا ہے، اس کے بعد جو بحث ہوئی ہے، اس میں سے آپ کو کوئی بہتری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کسی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہم کچھ کر پائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا، ہم نے بے شمار میٹنگز کر لیں اور ہر میٹنگ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گئی۔ آج جس طرح رینجرز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی صوبے کس طرح رینجرز کے بارے میں سیاست کھیل رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ کراچی میں جو رینجرز کے ساتھ کیا گیا وہ اب سب کے سامنے ہے، یعنی ان کی مدت جو ہے اس کی توسیع میں سیاست ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی کراچی سے باہر نہیں نکل سکتے، پھر پنجاب جو ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں رینجرز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں چھوٹو گینگ اور اس جیسے لوگ پکڑے گئے، اور وہاں کالعدم تنظیمیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں آج بھی اپنی پناہ گاہیں بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ آج اب جب پھر سے اس چیز کا اصرار کیا گیا ہے اور اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ جی ایک ان کی مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی جائے، یعنی ہر مرتبہ جب یہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ایک نیا قدم زبانی طور پر اٹھانے کی لوگوں کے سامنے اس کا وعدہ کیا جاتا ہے، مگر کارکردگی کا جہاں تک تعلق ہے ہمیں تو آپ کی جو کارکردگی ہے اسی کی بنا پر جج کرنی ہے نا کہ نتائج کیا ہیں۔ شاہد لطیف صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کے کامنٹ سے بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان فوج کے ذمہ جو بہت حد تک ذمہ داریاں تھیں نیشنل ایکشن پلان میں وہ تو پوری ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کے سیاسی ڈھانچے نے جو کچھ کرنا تھا اس پہ بہت حد تک ڈیلیوری نہیں ہوئی۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج تو ایک مغربی طرز کا انسٹیٹیوشن ہے جو ڈیلیوری اورینٹڈ ہے، لیکن پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ جو ہے اس کی ترجیحات جو ہیں وہ بڑی لوکل، بڑی ٹائملی، دن روزمرہ قسم کی ہیں کہ آپ نے اپوزیشن کو گندا کرنا ہے، اسکینڈل پیدا کرنے ہیں، اسکینڈلز میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، بائی الیکشن جیتنے ہیں اور طاقت کے ڈھانچے میں اپنی گرفت کو مضبوط کرنا ہے۔ جو بڑے ایشوز ہیں بلوچستان کے حوالے سے وہ سوال میں آپ کے سامنے ریز کر دیتا ہوں کہ آخر کیٹیگری اے ایریاز کو بلوچستان میں پولیسنگ کے حوالے سے، کیٹیگری بی ایریا جہاں محض صرف لیوی ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کس نے کیا؟ جو فیصلہ نیشنل ایکشن پلان میں ہوا تھا کہ ریکونسیلیشن کی جائے گی بلوچ جو انسرجنٹس ہیں، اس میں کامیابی کیوں نہیں ہوئی جبکہ ڈاکٹر مالک نے کوشش بھی کی؟ اور پرائیویٹلی طور پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوشش اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ وہ بلوچ سردار جو لندن اور سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بہت فنڈنگ جو ہے وہ بھارت کی ایجنسیز کرتی ہیں، وہ بڑی پرتعیش زندگی وہاں پہ گزارتے ہیں اور وہ بھارت کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بلوچ سردار جو حکومت کا حصہ ہیں، جو نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کے حمایتی ہیں، اس کے سپورٹر ہیں، اس کا حصہ ہیں، ان کی بھی فنڈنگ جو ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے، ان کو بھی پیسے جو ہیں وہ وہاں سے ملتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے کلبھاشن یادو کے کنفیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں ان کو سپرویژن باہر سے ہوتی ہے، ان کو باہر سے اسٹریٹجکلی گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو افغانستان سے پیسے ملتے ہیں۔ اگر بلوچستان کے لیڈروں کو بھی افغانستان سے پیسے ملتے ہیں اور وہاں کے دہشت گردوں کو بھی وہاں سے پیسے ملتے ہیں تو یہ صورتحال خاصی مایوس کن ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں بہت پر امید رہنا جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے، بڑا مشکل ہے کہ وہ انسان پر امید رہ سکے۔ آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔